آپ کی وفات کے بعد ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ اب میت کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے نا، اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں، اس کو تو ثواب کی ضرورت ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم رسم و رواج میں، بدعت اور خرافات میں اتنے الجھ چکے ہیں۔ ہم نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، قبر کے گڑھے میں اتار دیا گیا، اب واپس آتے ہی دیگے چڑھا دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بکرے ذبح کرو، بس اسی میں سارا ثواب ہے۔ اور امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، ایک دن نہیں 40 دن تک اس طرح کھلاتے رہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارا ثواب اسی میں میت کو ملتا رہتا ہے۔ نہیں، سب سے بہترین ایصال ثواب کا طریقہ جو ہے حدیث میں ملتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اپنی میت کے لیے صدقہ کرو، انفرادی عبادت کر کے اس میت کو بخشتے رہو۔ خود نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے نفل اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے بخش دو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنی میت کے لیے بخش دو، 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک نماز میں ہم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر بخشیں گے، 1 قرآن کا ثواب۔ 5 نمازوں میں ہم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر بخشیں گے، 1 دن میں 5 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف بکرا ذبح کرو، تیجا کرو، 40واں کرو، جمعرات کرو، بس سارا ثواب اسی میں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گجرات کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کہیں پر مسجد بنا دی، کہیں پر مدرسہ بنا دیا، کہیں مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کہیں مدرسے میں پانی کا انتظام کرا دیا۔ یہ لوگ یہاں پر خرچ کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے یہاں تیجا نہیں، 40واں نہیں، جمعرات نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ثواب اس چیز کا ہے۔ اب دیکھو یہ گھڑی جو لگی ہوئی ہے، ابھی 2-4 دن پہلے کسی بھائی نے اپنے مرحوم والد کے ثواب کے لیے دیا ہے، 25,000 روپے کی گھڑی ہے، اور ہمارے پاس 25,000 روپے ہوتے تو 2 بکرے لاؤ، ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو، لوگوں نے کھایا، ختم۔ اب یہ گھڑی یہاں پر لگی ہوئی ہے، جب تک اس گھڑی کو دیکھ کر ہم ٹائم پر نماز پڑھتے رہیں گے، اذان دیتے رہیں گے، اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ او صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ پنکھا لگا دیا، جب تک پنکھا چلتا رہے گا، ہم ہوا کھاتے رہیں گے، اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہیں آتی، اور یہ باتیں ہمارے لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم رسومات میں ایک دم بن چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کہتے ہیں یہی طریقہ ایصال ثواب کا ہے۔ نہیں، ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنی عبادت اپنے مرحوم والد کے لیے بخش دیں، صدقہ کر دیں، اور مسجد مدرسے میں کچھ رقم دے دیں، مدرسے میں پنکھا لگوا دیں، مسجد میں پنکھا لگوا دیں، مسجد میں پانی کا انتظام کرا دیں، کوئی چیز ہم ایسی کریں جس کا ثواب ہمارے مرحوم والد کو ملتا رہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور ہم تو جو رسم و رواج میں الجھے ہیں کہ تیجا کر دو، 40واں کر دو، جمعرات کر دو، اور ہر جمعرات کو پھر بکرا ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے رہو، اور 1-2 آدمی کو بلا کر دعا کروا لو، ہم سکتے ہیں بخشش ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے والد جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہماری والدہ جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئی، اب اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اس کا ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے وہ ہم کسی عالم دین سے پوچھیں، اپنے امام صاحب سے پوچھیں کہ میرا والد اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، میں اس کے لیے کس طرح صدقہ کروں، 2 رکعت نماز پڑھ کر کس طرح میں اپنے والد کو بخش دوں، میں کس طرح قرآن کی آیت پڑھ کر اپنے والد کو بخش دوں۔ یہ جو کرنے کے کام ہے یہ پوچھ کر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور رسم و رواج سے نکلو، اللہ کے واسطے رسم و رواج سے نکلو، اس میں فضول خرچی اخراجات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔